اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب خصال کی ریڈنگ کے 22ویں پارٹ کے ساتھ۔ یہ جلد نمبر 2 کا 22واں پارٹ ہے اور ہم صفحہ نمبر 386 تک پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ اس مقام پہ 23ویں باب جو کہ اس کتاب کا آخری باب ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 23ویں باب میں 100 سے لے کر 10 لاکھ عدد کے متعلق روایتیں موجود ہیں اور اس میں کل 20 احادیث موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1، یہودیوں کے سوالات۔ علی ابن احمد ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الرحیم ابن علی ابن سعید حنبلی، ایک نسخے میں جبلی ہے، سید نانی اور عبداللہ ابن سلط نے ہم سے روایت بیان کی اور الفاظ ابن سلط کے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ حسن ابن محمد ابن نصر خزاز نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عمر ابن طلحہ ابن سیاد ابن نصر نے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے اکرمہ سے، اس نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا کہ 2 یہودی بھائی جو یہودیوں کے سردار تھے مدینے میں آئے تو ان دونوں نے کہا، اے قوم، ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تہامہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے کہ اس نے یہودیوں کے خوابوں کو مٹی میں ملا دیا، ان کے دین میں میخیں نکالتا ہے، اور اب تو ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادا ہمارے آبا و اجداد جس دین پر قائم تھے وہ زائل ہو جائے، تو تم میں سے یہ نبی کون ہے؟ اس لیے کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہوتی تو ہم اس پر ایمان بھی لے آتے اور اس کے پیروکار ہو جاتے، لیکن اگر وہ صرف سخندان ہے اور شعر کہتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں پر غلبہ پا لیتا ہے تو ہم اپنی جان و مال سے اس کے ساتھ جنگ کریں گے، تو تم میں وہ نبی کون ہے؟ مہاجرین و انصار کہنے لگے، ہمارے نبی اب اس دنیا میں نہیں۔ ان دونوں یعنی یہودی بھائیوں نے کہا، تو تم میں ان کا وصی کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے آج تک کسی قوم کی طرف کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا ایک وصی ہوتا ہے جو اس کے بعد اس کے فرائض بجا لاتا ہے اور اس کی طرف سے اپنے پروردگار کے احکام بیان کرتا ہے۔ مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر کی جانب اشارہ کیا تو ان دونوں نے پوچھا، کیا یہ ان کا وصی ہے؟ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کرتے ہیں جو اوصیہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، نیز ہم آپ سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو اوصیہ سے پوچھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں سے کہا کہ تم جن مسائل کو چاہو پیش کرو، میں انشاءاللہ تم دونوں کو ان کے جوابات پیش کروں گا۔ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اور تم خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ وہ کون سا جاندار ہے جو کسی اور جاندار میں تھا؟ مگر ان دونوں میں سے کوئی خونی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ داری۔ وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کروائی؟ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے ایک نسخے میں ہے اور کہاں سے غروب ہوتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا لیکن اس کے بعد کبھی طلوع نہیں ہوا؟ جنت کہاں ہے؟ جہنم کہاں واقع ہوگی؟ تمہارا پروردگار بار اٹھاتا ہے یا اس کا بار اٹھایا جاتا ہے؟ تمہارے پروردگار کا رخ کس طرف ہے؟ اور حاضر چیزیں کون سی ہیں؟ 2 حاضر چیزیں کون سی ہیں؟ 2 غائب چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں؟ 1 کیا ہے؟ 2 کیا ہے؟ 3 کیا ہے؟ 4 کیا ہے؟ 5 کیا ہے؟ 6 کیا ہے؟ 7 کیا ہے؟ 8 کیا ہے؟ 9 کیا ہے؟ 10 کیا ہے؟ 11 کیا ہے؟ 12 کیا ہے؟ 20 کیا ہے؟ 30 کیا ہے؟ 40 کیا ہے؟ 50 کیا ہے؟ 60 کیا ہے؟ 70 کیا ہے؟ 80 کیا ہے؟ 90 کیا ہے اور 100 کیا ہے؟ بس حضرت ابو بکر ششدر رہ گئے
اور ہم ڈر گئے کہ مبادا لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں، لہٰذا میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکان پر آیا اور کہا، اے علی، یہودی سردار مدینے میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کیے ہیں جن کے وہ جواب نہیں دے پا رہے۔ تو حضرت علی تبسم فرمانے لگے اور اس کے بعد فرمایا، آج وہی دن ہے جس کے متعلق رسول خدا نے مجھے وعید سنا دی تھی۔ بہرحال حضرت علی میرے آگے آگے چلنے لگے اور ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول خدا کے چلنے کا انداز تھا، یہاں تک کہ آپ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ ان دونوں یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے یہودیوں، تم دونوں میرے قریب آ جاؤ اور میرے سامنے وہ باتیں پیش کرو جو اس شیخ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان دونوں یہودیوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب یعنی رسول خدا کا بھائی ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا شوہر ہوں اور حضرات حسن حسین علیہ السلام کا باپ ہوں۔ ہر حالات میں آپ کا وصی ہوں، ہر منقبت کا مالک ہوں اور نبی کی عزت اور مقام رازداری میں ان کا شریک۔ ان دونوں میں سے ایک یہودی کہنے لگا، میں اور آپ اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب سے تم نے مجھے پہچانا ہے میں ایک مومن ہوں اور جب سے میں نے تم کو جانا ہے تم ایک کافر ہو، اس کے بعد اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اے یہودی، اس کا مجھے علم نہیں۔ اس یہودی نے کہا، وہ کون سا جاندار ہے جو کسی دوسرے جاندار کے اندر ہے، لیکن اس کے درمیان کوئی خونی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ داری؟ آپ نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اس نے آپ سے کہا، وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کروائی؟ آپ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کہ اس مچھلی نے انہیں 7 سمندروں کی سیر کروائی۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ آپ نے اس سے کہا، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے۔ اس نے کہا، تو پھر غروب کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، گرم چشمے میں۔ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج چڑھنے یا ڈھلنے کے موقع پر جب تک وہ 1 یا 2 نیزے پر نہ ہو تم نماز نہ پڑھنا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا لیکن اس کے بعد وہاں کبھی طلوع نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ سمندر ہے جس میں اللہ نے قوم موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا پروردگار بار اٹھاتا ہے یا اس کا بار اٹھایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا پروردگار اپنی قدرت سے ہر شے کو حمل کر لیتا ہے جبکہ کوئی شے اسے حمل نہیں کرتی۔ اس نے کہا، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 اپنے اوپر لیے ہوئے ہوں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 17۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں، ان کے درمیان اور پاتال میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا ہر چیز ثرا پر ہے، ثرا قدرت پر ہے اور قدرت ہر شے کا بار اٹھاتی ہے۔ اس نے کہا، جنت کہاں واقع ہوگی اور جہنم کہاں واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں۔ اس نے کہا، آپ کے پروردگار کا رخ کس طرف ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس، میرے پاس آگ اور لکڑیاں لے آؤ، لہٰذا میں آپ کے پاس آگ اور لکڑیاں لے کر آیا اور اسے روشن کیا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس آگ کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے رخ کو مشخص نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ میرا پروردگار عز و جل اسی مثال پر قائم ہے اور اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم لوگ جس طرح رخ کرو گے بس وہیں پر اللہ کا رخ ہے۔ اس نے آپ سے کہا، 2 حاضر چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، آسمان اور زمین جو ایک لحظے کے لیے بھی غائب نہیں ہوتے۔ اس نے کہا، تو پھر 2 غائب چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، موت اور زندگی کہ ان سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، رات اور دن۔ اس نے کہا، 1 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا، 2 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت آدم و حوا۔ اس نے کہا، 3 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قوم نصارہ نے اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے کہ وہ ثلیثیت کے قائل ہیں جبکہ بخدا اللہ کی کوئی شریک
حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ اس نے کہا 4 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن، زبور، توریت اور انجیل۔ اس نے کہا 5 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پنجگانہ نمازیں جو فرض ہیں۔ اس نے کہا 6 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ اس نے کہا 7 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کے تہ بدہ 7 دروازے۔ اس نے کہا 8 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے۔ اس نے کہا 9 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 9 گروہ جنہوں نے زمین میں فساد کیا اور کوئی اصلاح نہیں کی۔ اس نے کہا 10 کیا ہے؟ آپ نے کہا عشرے کے 10 دن۔ اس نے کہا 11 کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے یہ کہنا، اے میرے باپ، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا 12 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سال بھر کے مہینے۔ اس نے کہا 20 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا 20 درہم کے عوض فروخت کیا جانا۔ اس نے کہا 30 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے 30 دن کے ان میں روزے رکھنا، ماہ رمضان کے 30 دن کے ان میں روزے رکھنا فرض ہے اور ہر مومن پر واجب، سوائے اس پر جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو۔ اس نے کہا 40 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میقات موسیٰ علیہ السلام جو 30 دن کا تھا، مگر اللہ نے اس میں 10 دنوں کا اضافہ فرمایا تو ان کے پروردگار کا میقات 40 رات کا ہو گیا۔ اس نے کہا 50 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال اپنی قوم میں ٹھہرے۔ اس نے کہا 60 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا ظہار کے کفارے کے متعلق یہ قول کہ جو شخص 2 ماہ لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس نے کہا 70 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے میقات کے لیے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ اس نے کہا 80 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جزیرے میں واقع ایک دیہات ہے جسے ثمانون کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہیں سے کشتی میں سوار ہوئے تھے اور وہ جودی پر جا ٹھہری تھی تو اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا تھا۔ اس نے کہا 90 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ باردار کشتی جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چوپایوں کے لیے 90 کمرے بنائے تھے۔ اس نے کہا 100 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال کی تھی اور حضرت آدم نے اپنی عمر کی 40 سال ان کو ہبہ کر دیے تھے، پس جب حضرت آدم کا وقت وفات آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ان کی ذریت نے انکار کیا۔ اس نے کہا اے نوجوان، میرے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرو کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں تاکہ اسی لمحے میں ان پر ایمان لے آؤں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام گریہ کرنے لگے اور اس کے بعد فرمایا اے یہودی، میرے غم تازہ ہو گئے۔ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ جبیں تھے، ان کی بھویں ملی ہوئی تھیں، آنکھیں سیاہ، رخسار کم گوشت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشیدہ بینی، باریک لب، گھنی داڑھی، سفید دندان کے مالک تھے۔ آپ کی گردن چاندی کی چھاگل جیسی تھی۔ آپ کی گردن کے ابھار سے ناف تک بال ہی بال تھے جیسے کوئی کافور کی شاخ ہو، نیز ان کے علاوہ آپ کے جسم پر کہیں بال نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ بہت لمبے تھے، نہ ہی پست قد، درمیانہ قد کے تھے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کا نور انہیں ڈھانپ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ اپنا پاؤں کسی سخت پتھر سے اٹھا کر کسی ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ آپ کے ٹخنے مدور، قدم باریک اور آپ کی کمر پتلی تھی۔ آپ کے عمامے کا نام سحاب تھا۔ آپ کی تلوار ذوالفقار تھی۔ آپ کا خچر دلدل تھا۔ آپ کا خچر دلدل تھا۔ آپ کا گدھا یعفور تھا۔ آپ کی اونٹنی عظبا تھی۔ آپ کا راہوار رلزاز تھا۔ آپ کی عصا ممشوق تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان اور ان پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور اس مہر پر 2 سطور لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور وہ دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا آپ کا حلیہ اے یہودی۔ دونوں یہودی کہنے لگے
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے، اور ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وصی ہیں۔ پھر ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور خوش عقیدہ ہو گئے۔ نیز انہوں نے حضرت امیر المومنین کی ملازمت اختیار کر لی، گویا وہ ہر وقت آپ کے ہمراہ ہوتے، یہاں تک کہ جنگ جمل واقع ہو گئی تو وہ دونوں آپ کے ساتھ بصرے کی جانب روانہ ہوئے، اور ان میں سے ایک جنگ جمل میں مارا گیا جبکہ دوسرا زندہ رہا اور جنگ صفین کی لڑائی میں شریک ہوا اور صفین میں مارا گیا۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن حسین ابن سعید نے میرے والد کے ذریعے سے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے جعفر ابن یحییٰ اس نے اپنے والد کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرفوع روایت میں نقل کی کہ خیبر کے یہودیوں میں سے 2 اشخاص اپنے ہمراہ کھلی ہوئی توریت لے کر آئے تاکہ نبی سے ملاقات ہو جائے، مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو وہ دونوں حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ نبی سے ملاقات کر کے ان سے کچھ مسائل دریافت کریں گے، مگر ہمیں پتہ لگا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے تم دونوں کے کیا مسائل ہیں؟ ان دونوں نے کہا ہمیں بتائیے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 100 کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا ان میں سے مجھے کچھ نہیں معلوم، لہٰذا تم دونوں حضرت علی کے پاس جاؤ۔ وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از سر نو اپنی رودات بیان کر دی۔ جب ان کے ہاتھ میں کھلی ہوئی توریت تھی، امیر المومنین نے ان دونوں سے کہا اگر میں ان باتوں کی خبر دے دوں جو تمہارے علم میں ہے تو کیا تم دونوں اسلام قبول کر لو گے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد ایک تو خدا وحدہ لا شریک ہے، 2 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ 2 معبود مت بناؤ کیونکہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ 3 4 5 6 7 اور 8 اصحاب کہف کے بارے میں کتاب خدا میں اللہ عز و جل کا یہ قول ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم، یعنی عنقریب یہ لوگ نجران کے نصارہ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 5 آدمی ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب اٹکل بچوں سے کام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ تو اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ اس بستی میں 9 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ اس بستی میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور کوئی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48۔ 10 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ یہ مکمل 10 ہیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ 20 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور تم میں 20 افراد شکیبائی سے کام لینے والے ہوتے تو وہ 200 افراد پر غالب آ جاتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 66۔ 30 اور 40 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 دنوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس میں 10 روز بڑھا کر پورا کر دیا، غرض اس کے پروردگار کا وعدہ 40 راتوں میں پورا ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142۔ 50 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، ایک دن میں کہ اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ سورہ معارج آیت نمبر 4۔ 60 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ فمن لم یستطیع، تو تم میں سے جس شخص کے لیے 2 ماہ لگاتار روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 4۔ 70 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70، یعنی اور موسیٰ نے ہمارے میقات کے لیے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔
80 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ والذین یرمون المحصنات، یعنی وہ افراد جو پاک دامن عورتوں پر الزام دھرتے ہیں اور اس کے بعد وہ 4 گواہ بھی نہ لائے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4۔ 90 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ ھذا اخی ولہ، یہ میرا بھائی ہے کہ اس کی 99 بھیڑیں ہیں۔ 100 اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ والزانیۃ والزانی، یعنی زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد دونوں یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن متیل دقاق نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سلمہ ابن خطاب نے یونس ابن سبا مزنی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے اور ہر مرتبہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو حضرت علی اور ائمہ علیہم السلام کی ولایت کی وصیت کی، نیز فرائض سے زیادہ اس امر کی وصیت کی۔ حدیث نمبر 3۔ پھلوں کے 120 رنگ۔ میرے والد اور محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن جعفر حمیری دونوں نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے کسی اور سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حضرت آدم جنت سے زمین پر اترے تو ان کے ہمراہ 120 شاخیں تھیں اور ان میں 40 شاخوں میں ایسے پھل لگتے ہیں جن کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کو کھایا جاتا ہے، جبکہ 40 شاخوں میں ایسے پھل لگتے ہیں جن کے اندرونی حصے کو کھایا جاتا ہے اور بیرونی حصہ یعنی چھلکے کو پھینک دیا جاتا ہے، اور ان میں سے 40 ایسے ہیں جن کے بیرونی حصے کو کھایا جاتا ہے اور اندرونی حصے کو پھینک دیا جاتا ہے، اور اپنے ساتھ ایک بورا لائے تھے کہ اس میں ہر چیز کا بیج موجود تھا۔ حدیث نمبر 4۔ 120 قسم کے جنتی افراد۔ ابو احمد محمد ابن جعفر بندار شافعی نے فرغانہ میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو العباس جمادی نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ صالح ابن محمد بغدادی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبید اللہ ابن عمر قوریزی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مومل ابن اسماعیل نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سفیان ثوری نے علقمہ ابن مرثد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے سلیمان ابن یزید سے، اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگوں کی 120 اقسام ہیں اور اس امت میں ان کی 80 اقسام پائی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ جو شخص قرآن حفظ کرے بیت المال سے اسے ہر سال 200 دینار دیے جائیں گے۔ ابو الحسن احمد ابن محمد ابن حسین بزاز نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حامد احمد ابن محمد ابن حمویہ نے مجھے خبر سنائی، کہا ابو جعفر محمد ابن احمد ابن سعید رازی نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ عباس ابن حمزہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ابراہیم دورقی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ربیع ابن بدر نے ابو شہاب نخعی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بخوشی اسلام قبول کر لے اور قرآن کو حفظ کر کے پڑھے تو اس کو ہر سال بیت المال میں سے 200 دینار دے دیے جائیں، اور اگر دنیا میں سے محروم رکھا گیا تو قیامت کے دن پورے 200 دینار لے گا، جبکہ اس وقت اس کو ان کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ حدیث نمبر 6۔ سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن حسین ابن علی ابن یقطین کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے بکر ابن علی ابن عبدالعزیز سے اپنے والد سے نقل کیا اور کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سال کے متعلق سوال کیا کہ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 360 دن ہوتے ہیں کہ ان میں سے 6 دن وہ ہیں جن میں اللہ عز و جل نے دنیا کو خلق کیا، لہٰذا وہ اصل سال سے منہا ہو گئے، اور اس طرح سال 354 دن کا ہو گیا۔
حدیث نمبر 7، مستحب ہے کہ جو شخص مکہ جائے وہ سال بھر کے دنوں کی تعداد کے مطابق 360 طواف کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو 360 چکر لگائے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن عبان نے حسین ابن سعید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے فضالہ ابن ایوب سے، اس نے معاویہ ابن عمار سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مستحب ہے کہ سال بھر کے دنوں کی تعداد میں یعنی 360 طواف کیے جائیں، اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو 360 چکر لگائے جائیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو جس قدر طواف کر سکتا ہو کرے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی حدیث نمبر 8 ہے وہ کافی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر چل رہا ہے 394، حدیث نمبر 8، باب نمبر 23، کتاب خصال۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔